alaikum, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today we are going to begin the next lesson. This is page number 67 and choice of a career. choice mean इंतखाब आप करियर एक पेशे की पेशे का इंतखाब जब हम करते हैं तो हमें क्या करना होगा इस सबक में ये तफसील से बयान हुई है. The Career Information and Assessment Center, University Town, Peshawar, February 10th, 2020. इन करियर इंफॉर्मेशन पेशे के मालूमात वाले एंड असेसमेंट और तशखीस या जांच पड़ताल करने वाला सेंटर कि आपके लिए कौन सा पेशा ज़रूरी है, आप कौन से में फिट रहेंगे, यही असेसमेंट है. तशखीस होती है, जांच पहचान होती है और मालूमात भी करियर की होती है इस सेंटर में जो पेशावर में है. डियर काशिफ, प्यारे काशिफ, in your letter you have asked me for the selection of a career for you. In your letter, आपके ख़त में you have asked me, आपने मुझसे पूछा था for the selection of a career for you, for the selection of a career एक पेशे के इंतखाब के बारे में, for you तुम्हारे लिए, यानी तुमने अपने लिए मुझसे पेशे के इंतखाब के बारे में पूछा था कि मैं कौन सा पेशा इख्तियार कर लूँ. I however think, ताहम मैं सोचता हूँ, that this is the decision you should make on your own, कि ये एक ऐसा फैसला है, decision mean फैसला, you should make on your own, जो तुम्हें खुद करनी चाहिए इस फैसले को. because choosing a career, क्योंकि एक पेशे का इंतखाब is one of the most important decision, ये इन अहम फैसलों में से एक फैसला है. as one of मतलब ये एक है of the most important decision, अहम फैसलों में से, decisions one of the most important decision. तो वन आप जब आ जाए तो फिर आप प्लूरल नाउन लिख लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि पेशावर इज़ वन ऑफ द फेमस सिटीज़ इन पाकिस्तान, सो सिटीज़, सिटी न लगाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में और भी बहुत से शहरें हैं लेकिन उनमें से एक पेशावर है. इस तरह और भी अहम फैसले करना है ज़िंदगी में, एक अहम फैसला पेशे के इंतखाब का है. यू शुड मेक ऑन योर ओन, जो तुम्हें खुद करनी चाहिए. बिकॉज चूजिंग अ करियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि पेशे का इंतखाब एक बहुत सबसे अहम फैसलों में से एक है. यू विल मेक इन योर लाइफ, जो तुम अपने ज़िंदगी में ख़ुद करोगे. इट्स अबाउट सो मच, इट्स अबाउट सो मच, ये इससे भी ज़्यादा अहम है. देन डिसाइडिंग व्हाट यू विल डू टू मेक अ लिविंग, ये फैसला करने के लिए कि आप अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए, आप अपने रिज़्क़ कमाने के लिए क्या फ़ैसला करेंगे. इट्स अबाउट सो मच मतलब ये बिल्कुल इसी ही फैसले से मुताल्लिक़ है. अबाउट मीन के बारे में है कि आप अपना रिज़्क़ किस तरीक़े से हासिल कर लेंगे, आप अपना ज़िंदगी कैसे गुजार लेंगे, इसी ही बारे में एक फ़ैसला करना है पेशे का इंतखाब. तो इसी वजह से आपने ये ख़ुद सोचना है और ख़ुद करना है ये फ़ैसला. टू स्टार्ट विद, लेकिन इस फैसले के लिए अगर आप टू स्टार्ट विद थिंक अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंड एट वर्क. टू स्टार्ट विद यानी इस फैसले पर सोच के मुताल्लिक़ अगर आप आगाज़ करते हैं कि मैं कौन सा पेशा इख्तियार कर लूँ और इस पर सोच करने का आगाज़ आप करते हैं, तो थिंक अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम, इस टाइम के बारे में सोच लो. वी स्पेंड एट वर्क, जो हम काम में सर्व करते हैं, हम कौन सा काम करते हैं और ज़्यादातर वक्त हम किस काम में सर्व करते हैं, इससे पहले इसके बारे में सोच लो. We are on the job approximately 25% of every year. हम अपने नौकरी पर तकरीबन 25% होते हैं हर साल. यानी जब हम नौकरी के लिए जाते हैं तो 8 घंटे ड्यूटी होता है नौकरी में और ये तकरीबन 25% बन जाती है. ओवर आवर लाइफ टाइम, हमारे सारे ज़िंदगी में, दिस कम टू रफली 11.5 ईयर आउट ऑफ द 35 ईयर मोस्ट ऑफ अस स्पेंड वर्किंग. तो ये 25% जॉब में, अपने नौकरी में, अपने पेशे में काम करना जो है, तो ये ओवर और लाइफ टाइम हमारे सारी ज़िंदगी में, दैट कम्स टू रफली 11.5 ईयर, ये तकरीबन 11.5 साल बनते हैं.
یعنی اگر یہ ہم تقریباً 11.5 سال بنتے ہیں، آؤٹ آف دا 35 ایئر 35 سال نوکری میں موسٹ آف اس اسپینٹ ورکنگ، ہم میں سے زیادہ تر لوگ کام کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ اکثر لوگ جب 25 سال کی عمر میں نوکر ہو جاتے ہیں اور 60 سال تک نوکری کرتے ہیں تو 35 سال بنتے ہیں۔ تو ان 35 سالوں میں وہ جب 25% اپنے پیشے میں گزار لیتا ہے تو اس سے 11.5 سال بنتے ہیں مکمل طور پر۔ فرام دا بگننگ آف اور کریئر، ہمارے پیشے کے آغاز سے انٹل ریٹائرمنٹ تک یہ سارے 35 سال بنتے ہیں، اور 35 سال کا اگر ہم 25% لے لیں تو یہ 11.5 سال پھر بنتے ہیں۔ The importance of selecting a career with which we are satisfied cannot be overestimated. The importance of selecting a career, the importance اہمیت of selecting a career ایک پیشے کے انتخاب کی اہمیت، with which we are satisfied جس میں ہم مطمئن ہو، ایسا پیشہ ہو کہ جس میں ہم مطمئن ہو، cannot be overestimated ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، ان پر زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا ہے، رائٹ۔ while some people are lucky، بعض لوگ تو خوش قسمت ہوتے ہیں، enough کافی خوش قسمت ہوتے ہیں، to just know کہ وہ یہ جانتے ہیں، what they want to do کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی بعض لوگ تو خوش قسمت ہے جو جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور انہیں کوئی بھی فیصلہ وغیرہ نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے پیشہ ان کی طرف جاتے ہیں اور وہی اختیار کرتے ہیں۔ اینڈ اینڈ اپ اینڈ سیٹسفائنگ کریئر، اور پھر اس کا اختتام ایک مطمئن پیشے میں ہوتی ہے، ان کی زندگی بھی ایک مطمئن انداز میں گزر جاتی ہے اس کام میں، وداؤٹ گیونگ اٹ مچ تھاٹ، اس کو زیادہ سوچ و بچار کیے بغیر، پیشے کے متعلق زیادہ نہیں سوچتے ہیں، لیکن ان کو ان کے قابلیت اور ان کی چوائس کے مطابق پیشہ مل جاتی ہے اور وہ بخوشی اپنا زندگی اس میں گزار لیتے ہیں بعض لوگ۔ موسٹ آف اس آر ناٹ، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہیں، اکثر ہم پیشے کے صحیح انتخاب نہیں کرتے ہیں۔ many people don't put enough effort into choosing occupation، many people بہت سے لوگ don't put enough effort کافی محنت نہیں کرتے ہیں، کافی کوشش نہیں کرتے ہیں into choosing occupation کہ اپنے لیے ایک پیشے کا انتخاب کر لے، یعنی اپنے پیشے کے انتخاب میں اکثر لوگ زیادہ کوشش نہیں کرتے ہیں۔ or pick them up from the wrong reason، اور یا انتخاب کرتی ہے، اٹھاتی ہے اپنے پیشے کو یا انتخاب کرتی ہے اپنے پیشے کو from the wrong reason، غلط وجوہات کی بنیاد پر اپنے پیشے کا انتخاب کرتے ہیں۔ maybe they choose a career that seems secure or favorable، شاید لوگ ایسے پیشے کا انتخاب کرتے ہیں جو محفوظ لگتے ہیں، seems secure جو بحفاظت اور محفوظ لگتے ہیں، اور favorable یا جس میں تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ ایسے پیشے کے انتخاب شاید کرتے ہیں۔ then they end up unhappily، پھر اس پیشے میں ان کی اختتام پریشانی پر ہوتی ہے، وہ دوران ڈیوٹی خوش پھر نہیں رہتے ہیں۔ the best way to make sure، بہترین طریقہ کہ جس پر ہمیں یقینی ہونی چاہیے، that doesn't happen to you is to make a well thought out decision۔ the best way، بہترین طریقہ to make sure کہ جس پر آپ یقینی ہو جائے، that doesn't happen کہ یہ پریشانی کا واقعہ نہیں ہو جائے گی، مطلب that doesn't happen کے بعد میں ہمیں پریشانی واقع نہ ہو جائے اپنے پیشے میں، as to make a well thought out decision، وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک اچھے طریقے سے سوچا سمجھا فیصلہ کیا جائے، اچھے طریقے سے thought out سوچے ہوئے فیصلہ کیا جائے۔ I would like to give some pragmatic suggestion، میں چاہوں گا کہ آپ کو کچھ عملی تجاویز دو، کچھ حقیقت پسندانہ تجاویز دے دو آپ کو، that will help you in the selection of career، جو پیشے کے انتخاب میں آپ کی مدد کر لیں گے۔ یہ چند تجاویز جو ہے یہ آپ کے پیشے کے انتخاب میں آپ کے مدد کر لیں گے۔ The first step in your choice of career is self-assessment and retrospection۔ The first step، سب سے پہلا قدم، in your choice of career، آپ کے پیشے کے انتخاب میں is self-assessment۔
وہ اپنا جائزہ لینا ہے، محاسبہ نفسی کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کر لو کہ میں کس چیز کے لیے موزون ہوں، مجھے کون کون سے چیزیں پسند ہیں اور کس چیز کے لیے میں موزون نہ ہوں، میں کن چیزوں سے نفرت کرتا ہوں، اپنے ساتھ یہ سوچ کر لو۔ اینڈ ریٹروسپیکشن مین ماضی کو یاد کر لو، ماضی کے واقعات کو یاد کر لو کہ ماضی میں آپ نے کن کن چیزوں میں زیادہ دلچسپی لی اور کن چیزوں سے نفرت کیا۔ تو جن چیزوں میں آپ نے دلچسپی لی ہے ماضی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی پیشہ اختیار کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ What do I know about myself؟ میں اپنے بارے میں کیا جانتے ہو، یعنی میں کس قسم کا انسان ہوں، کہ کون سا کام اچھا کر سکتا ہو۔ Determining what your skills are، اور یہ متعین کرنا کہ آپ کے اسکل مہارتیں کیا کیا ہے، آپ کن کن چیزوں میں ماہر ہے، تاکہ آپ پھر وہاں پیشے میں وہی صحیح طور پر کر لیں۔ What you enjoy doing، آپ کن چیزوں کے کرنے کو پسند کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں کن کن چیزوں کے کرنے سے۔ And what is important to you in your work، اور آپ کے کام میں آپ کے لیے اہم کیا ہے۔ اینڈ لائف، اور آپ کے زندگی میں آپ کے لیے کیا اہم ہے، آپ کیا اہم سمجھتے ہیں۔ ایز پارٹ آف دا پروسیس آف سیلف اسیسمنٹ، یہ مختلف مراحل ہیں سیلف اسیسمنٹ کے، اپنے جائزہ کے یا محاسبہ نفسی کے، یہ مختلف پروسیس ہیں، ان پر سوچ لو کہ آپ کی پسندیدہ چیزیں کون کون سے ہیں، آپ کہاں وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ وچ از فنڈامنٹل ٹو کریئر ڈیولپمنٹ، جو پیشے کی ترقی کے لیے بنیادی ہے، فنڈامنٹل بنیادی ہے ٹو کریئر ڈیولپمنٹ، پیشے کے ترقی کے لیے۔ نوئنگ واٹ میٹر ٹو یو میکس اٹ سو مچ ایزیئر ٹو میک یور وے ٹو اے گریٹ جاب۔ نوئنگ، یہ جاننا، واٹ میٹر ٹو یو میکس اٹ سو مچ ایزیئر، کہ وہ کون سے معاملات ہیں جو آپ کے لیے یہ آسان بنا دیتے ہیں، ٹو میک یور وے ٹو اے گریٹ جاب، تاکہ آپ کے لیے ایک بڑے نوکری پیدا کرنے میں آسانیاں پیدا کرے، آپ کے راستے میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ کون سے معاملات ہیں، کون سے چیزیں ہیں، یہ آپ نے جاننا ہے کہ آپ وہی پھر اختیار کر لیں۔ You should also take time to examine the activities you like to do when you are not working۔ اور پیشے کے انتخاب میں you should also take time، آپ وقت دے دیں ایسے کاموں کو بھی آپ وقت دے دیں، to examine the activities، کہ آپ ان سرگرمیوں کی جانچ پڑتال کر لیں، you like، جو آپ پسند کرتے ہیں، ٹو ڈو، تاکہ کر لے، جس کا کرنا آپ پسند کرتے ہیں، when you are not working، جب آپ کام نہیں کرتے ہو، جب آپ فارغ ہو، تو فارغ وقت میں آپ کے مشاغل کون کون سے ہیں، یہ بھی چیک کر لو۔ اور اگر آپ کا نوکری بھی آپ کے مشاغل کی طرح نکلا تو پھر آپ کو اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہوں گی۔ your hobbies and leisurely pursuit، آپ کے مشاغل، فارغ وقت میں آپ جو کام کرتے ہیں یہی ہابی ہوتا ہے، آپ کے ہابی مین مشاغل، اینڈ لیجرلی پرسوٹ، اور آپ کے پرست وقت کی جستجو، لیجرلی مین پرست وقت یا فارغ وقت کی، پرسوٹ جستجو یا تلاش، یا آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں۔ کین گیو یو گریٹ انسائٹ، یہ بھی آپ کو بہت زیادہ رہنمائی دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے، انسائٹ مین بصیرت یا رہنمائی آپ کی کرتا ہے۔ اینڈ ٹو فیوچر کریئر پاتھ، مستقبل کے پیشے کے لیے، کہ آپ مستقبل کے لیے کون سے پیشے کا انتخاب کر لیں، تو آپ کے مشاغل اور آپ کے فرصت کی جستجو بھی آپ کے لیے کافی رہنمائی اور بصیرت دے سکتے ہیں۔ It should however be kept in mind، تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، that nothing is constant except change، کہ کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے سوائے تبدیلی کے، بس تبدیلی مستقل ہے، یہ آتی رہتی ہے زندگی میں، ہر چیز میں تبدیلی مستقل ہے، اور تبدیلی کے علاوہ کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ Everybody changes، ہر ایک شخص تبدیل ہوتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ As do our likes and dislikes، اسی طرح ہمارے لائک پسند اور ناپسند بھی تبدیل ہوتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ Something we loved 2 years ago، کوئی چیز جس کے ساتھ ہم 2 سال پہلے پیار کرتے تھے، جو ہمیں بہت پسند تھی، may now give us displeasure، اب وہ ہمیں تکلیف بھی دے سکتا ہے، وہی چیزیں ابھی ہمارے ناپسندیدگی کا سبب ہے۔
always take time to reflect on thing. हमेशा ज़रा वक्त निकालो ताकि इन चीज़ों पर आप सोच लो in your life, अपने ज़िंदगी में, that you feel most strongly about, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा हसास हैं। यानी उन चीज़ों पर भी सोच कर लो जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा हसास है, जो आप या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, हसास है, लेकिन उनके फ़वाइद और नक़ाइस के बारे में भी कुछ टाइम निकाल लो कि सोच लो कि ये चीज़ें बेहतर है या नहीं बेहतर है। मेक अ लिस्ट ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक, अपने पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ों का एक लिस्ट भी बनाओ। नीड्स एंड वांट्स, अपने ज़रूरतों और चाहतों का एक लिस्ट भी बनाओ। रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट करियर पाथ, रिफ्लेक्ट मीन सोच कर लो, गौर फिक्र कर लो, गौर खौस कर लो। ऑन योर करंट करियर पाथ, अपने मौजूदा पेशे के रास्ते पर, कि आपका मौजूदा पेशा क्या है, आप अभी कौन सा चाहता है। इफ़ योर जॉब एंड करियर फॉल अंडर लाइक, अगर आपकी नौकरी और आपका पेशा लाइक वाले ज़ुमरे के नीचे आते हो, कि आपको जो जो चीज़ें पसंद हैं और वो इसमें आते हैं, you know that you are still on the right path, तो इससे आपको पता चलेगी कि आप अभी तक सही रास्ते पर है, क्योंकि आप अपना जिस पेशे में आप हो, जिस करियर में आप हो, जिस काम में आप हो, आप इसे पसंद करते हैं, तो मतलब आप सही रास्ते पर हैं। टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट, यानी वक्त निकाल लो या वक्त दे दो टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट, ताकि आप अपने दिलचस्पियों को समझ लें कि आपकी दिलचस्पियाँ किन किन चीज़ों में है। एंड द मोटिव्स दैट ड्राइव योर सेंस ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, और वो कौन से मकासद हैं मोटिव्स दैट ड्राइव्स योर सेंस ऑफ सक्सेस, जो आपकी कामयाबी की हिस्स को बढ़ाती है, एंड हैप्पीनेस, और आपकी खुशहाली की हिस्स को बढ़ाती है, वो कौन कौन से मकासद हैं जो अगर आप हासिल कर लें तो आप कामयाब भी होंगे, अपने आप को कामयाब भी तस्वुर कर लेंगे और खुशहाल भी आप तस्वुर कर लेंगे, वो कौन कौन से मकासद है। तो इन सब को मद्देनज़र रख कर इसी तरह पेशा इख्तियार कर लो जो इससे मुताल्लिक़ हो। I think, dear student, that's enough for today. Inshallah, in the next class we will finish this one. And as I tell you in every class, that don't forget to share the class with all your class fellows, male and female. And if you are interested in the language, so already we have included beginners level 1, level 2, level 3 activities on this channel on their own playlist. And if you are interested in grammar, so all the grammar parts of speech we have discussed in detail, active, passive, direct and indirect. So they have their own playlist. Go there and watch them in a proper sequence over there. Thank you so much. Khuda Hafiz.